الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کو فکر معاد کا مکلف بنایا ہے، فکر معاد یعنی آخرت کی زندگی کی تیاری کی فکر، اللہ نے ہر انسان کو اس کا مکلف بنایا ہے. اسی طرح کسب معاش کا بھی مکلف بنایا ہے. کسب معاش یعنی زندگی کے جو ضروریات ہیں اس کو کس طریقے سے پورے کرنا ہے، اس کا مکلف بھی اللہ نے انسان کو بنایا ہے. دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فکر معاد آخرت کی تیاری یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور کسب معاش یعنی مال کمانا، دولت کمانا، اس کے لیے تجارت کرنا، بزنس کرنا، جاب کرنا، ڈیوٹی کرنا، یہ زندگی کی ضروریات ہیں. ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت، دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فکر معاد اور کسب معاش دونوں کا انسان کو مکلف بنایا ہے. قرآن پاک کی جو میں نے پہلی آیت کریمہ تلاوت کی سورہ جمعہ کی ہے، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین پر چلو پھرو اور اللہ کا فضل یعنی رزق کو تلاش کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ترغیب دی ہے کسب معاش کی، مال و دولت کمانے کی. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ غلط فہمی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیندار بننا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب بننا ہے، نیک بننا ہے، تو اس کے لیے مال و دولت کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. مسجد کے کونے میں پوری زندگی کی اعتکاف کی نیت کر لیں، تب جا کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا نظریہ تھا. ان کے اندر رہبانیت تھی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عیسائی کے راہبوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا، پھر ان لوگوں نے حق ادا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے. عیسائیوں کے اندر اب بھی یہ عقیدہ ہے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو دنیا کے تمام جھیل جھمیلوں سے نکلو، جنگل میں جا کر کے ایک گفا بناؤ، ایک گھر بناؤ، اور نہ شادی کرنا ہے، نہ اولاد پیدا کرنا ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کمانے کا ٹینشن، تمام چیزوں کو چھوڑیں گے تب جا کر کو اللہ کو راضی کریں گے. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام آپ کو کمانے کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ اچھا کمائیں، اچھا گھر بنائیں، آپ کے دروازے پر قیمتی گاڑی ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کی ضروریات میں اس کو آپ استعمال کریں. آپ کا کھانا اچھا ہونا چاہیے، آپ کے بدن پر کپڑا اچھا ہونا چاہیے. اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو باہر نکلو، زمین پر چلو پھرو، اللہ تعالیٰ کی رزق کو تلاش کرو. کمانے کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن اس کے لیے دو بنیادی شرطیں اسلام نے لگائی ہے. ایک یہ کہ انسان اپنی محنت کرے، مزدوری کرے، پسینہ بہائے، اس کے ذریعے وہ کمائے. دوسرے یہ کہ جو آپ کمائیں وہ حلال ہو، حرام نہ ہو. یہ دو شرطیں ہیں. ان دو شرطوں کے ساتھ آپ جتنا چاہیں کمائیں، اسلام آپ کو کبھی بھی اس سے منع نہیں کرتا ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہارے آنے سے پہلے تمہارے ضروریات کے تمام اسباب مہیا کر دیے، اس کو تلاش کرو، استعمال کرو.
سورہ اعراف کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے زمین میں تمہاری ضروریت کے تکمیل کے اسباب فراہم کر دیے ہیں، مہیا کر دیے ہیں۔ تمہارا کام ہے محنت کر کے، مزدوری کر کے وہاں تک پہنچنا اور اس کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق، حلال رزق کھاؤ پیو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کسب الرجل بیدہ، آدمی جو اپنے محنت سے کماتا ہے وہ محنت کی کمائی سب سے بہتر اور پاکیزہ رزق ہے۔ تو کمانے کی عام اجازت ہے۔ حلال کمائی کے کئی سارے ذریعے ہیں، کھیتی باڑی کر کے کسان کمائیں وہ بھی حلال روزی ہے، جاب کر کے کمپنیوں میں فیکٹریوں میں جا کر کے آپ محنت مزدوری کر کے لائیں وہ بھی آپ کا حلال کمائی ہے۔ حلال کمائی کے کئی سارے ذرائع اور اسباب ہے، لیکن ان میں جو سب سے بہتر طریقہ ہے حلال کمائی کا، جن کی بہت زیادہ فضیلت اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کی، وہ حلال کمائی کا جو بہتر طریقہ ہے وہ ہے تجارت۔ یہ سب سے بہتر طریقہ شریعت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کئی حدیثوں میں نیک اور دیانت دار سچے تاجروں کی فضیلت بیان کی ہے۔ الترغیب و ترہیب کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، التجار الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن جب لوگ نفسی کے عالم میں پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، سب کی عجیب غریب حالت ہوگی، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان تاجروں کو، ان بزنس مین کو جو سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اسلامی حدود کے اندر رہ کر کے جنہوں نے تجارت کی، اللہ تعالیٰ ایسے تاجروں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی سچے تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو اچھے تاجر، سچے تاجروں کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ سچے تاجر کون ہے؟ وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں جن کے اپنانے والے سچے تاجروں میں شمار کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا بڑا مقام عطا کرے گا کہ عرش کے سائے میں اسے جگہ بھی دے گا، اور فرشتوں کے، انبیاؤں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ان کا حشر کرے گا۔ وہ تمام اوصاف اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمائے ہیں، وہ بیہقی کی روایت ہے۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تجارت کے اندر کامیاب ہو جائیں، بہت سارے مسلمان بزنس کرتے ہیں، 1 سال کیے، 2 سال کیے، تھک گئے، بزنس ٹھپ پڑ گئی، چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری تجارت کامیاب کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور غیر مسلم ہیں وہ تجارت میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے کون سے فارمولہ ہیں اور پیارے حبیب نے ایسے کون سی چیز بیان فرمائی جن کو اپنانے کی وجہ سے ایک تاجر دنیا میں اچھا تجارت کر سکتا ہے اور اس تجارت کے ذریعے وہ آخرت میں فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ میں آپ کو ان شرائط کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اطیب الکسب کسب التجار الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جو تجارت کے میدان میں آنے کے بعد جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ بول کر کے تجارت کرتے ہیں۔ یعنی کامیاب نفع بخش تجارت کے تقریباً 5 اصول ہیں۔ ان اصول میں جو بنیادی اصول ہے ان میں پہلا یہ ہے کہ آپ جو بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جو کمائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ کمائی حلال ہو، وہ حرام کمائی نہ ہو۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، 5ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو تم مال کو آپس میں ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ، البتہ یہ کہ تجارت کر کے آپسی رضامندی کے ذریعے جو مال تمہیں حاصل ہو وہ کھاؤ، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو حلال روزی کی تلاش کرنا ہے، حلال روزی کی طلب میں نکلنا ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔
بہت سارے مسلمان ایک وقت آتا ہے کہ تھک ہار جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ حلال کمائی کرنا مشکل ہے، حلال کمائی کر کے ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اس لیے ان کا قدم پھسلتا ہے اور حرام کمائی کی طرف وہ مسلمان چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، وہ انسان ہے یا جانور ہے، ان تمام جانداروں کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہ رزق اللہ نے انسانوں کے ذمہ نہیں دیا ہے۔ تو جو اللہ اپنے مجرموں کو، نافرمانوں کو، اپنے باغیوں کو دنیا میں رزق دیتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے نام لینے والے، ان کی عبادت کرنے والے بندوں کو وہ اللہ رزق نہیں دے گا؟ یہ غلط خیال ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یا پھر غلط فہمی کا نظریہ ہے۔ ورنہ اگر آدمی محنت کر کے، تلاش کر کے، جستجو کر کے حلال روزی کے لیے وہ آگے قدم بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ دمشق کے ادیب شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یادداشت کے مطابق ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دمشق کی ایک بہت بڑی مسجد تھی، جامع مسجد توبہ۔ اس کے مسجد کے ایک کمرے میں ایک نوجوان طالب علم، اسٹوڈنٹ رہتا تھا، علم حاصل کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی زندگی میں 2 دن فاقے کی نوبت آ گئی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوئی، وہ نوجوان پریشان ہو گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو بھوک کی شدت اتنی بڑھی کہ جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، اضطرار کی حالت طاری ہو گئی۔ اب اس نوجوان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جان بچانے کے لیے تو مردار کھانا اور جان بچانے کے بقدر چوری کرنے کی بھی اسلام میں گنجائش ہے، اس لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس نے جان بچانے کے لیے کوئی سامان چرانے کا ارادہ کیا۔ وہ جس روم میں رہتا تھا اس کے بغل میں ایک مکان تھا، وہاں اس کے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ نوجوان اس گھر میں داخل ہو گیا، گھر کے کچن میں جاتا ہے، دیگچی کے ڈھکن ہٹاتا ہے، اس میں بیگن کا سالن بنا ہوا تیار ہے۔ بھوک کی شدت سے یہ نوجوان پریشان ہے، اپنا ہاتھ اس ہانڈی کے اندر ڈال کر کے ایک بیگن نکالتا ہے، اس میں دانت کاٹتا ہے۔ اسی وقت اس کی ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے، پھر وہ نوجوان ہوشیار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ ہائے میں کیسا طالب علم ہوں، میں کیسا اسٹوڈنٹ ہوں کہ میں حرام کمائی کے لیے یہاں پر آ گیا ہوں۔ یہ دل میں خیال آتے ہی وہ سامان اسی ہانڈی میں رکھتا ہے اور پلٹ کر کے فوراً مسجد جاتا ہے اور سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ میرا قدم پھسل گیا تھا۔ اس کے بعد جا کر کے اپنے شیخ کے درس میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت کا سبق ختم ہوا۔ جو دور دراز علاقے سے طالب علم پڑھنے کے لیے آئے تھے وہاں سے وہ طالب علم چلے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان اکیلا اپنے استاد کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک خاتون مکمل پردے کے ساتھ وہاں پر آئی اور کہنے لگی، حضرت سے کچھ بات کرنے لگی۔ وہ بات اس نوجوان کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ کس زبان میں بات کر رہی تھی۔ بات کرنے کے بعد وہ شیخ نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس نوجوان کے علاوہ کوئی نوجوان اس مسجد میں، اس درسگاہ میں نظر نہیں آیا۔ اس شیخ نے حضرت ان نوجوان سے ایک سوال کیا، اے نوجوان کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت نے کہا کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا شیخ کھانے کے لیے ایک روٹی نہیں اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ تو شیخ نے کہا دیکھو یہ خاتون جو پردے کے ساتھ آئی ہے ان کا شوہر فوت ہو گیا ہے، ان کے خاندان میں ان کے وارث میں صرف ایک چچا ہے جو بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہے۔ ان کو وراثت میں بہت سارا مال ملا ہے، بڑا بڑا مکان ملا ہے۔ یہ ایک ایسا شوہر تلاش کر رہی ہے جو ان کی زندگی کا ساتھی بن سکے۔ اے نوجوان میں پوچھتا ہوں تم بتاؤ کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ نوجوان ہاں کہہ دیتا ہے۔ وہ شیخ اس کے چچا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خاتون کو اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے کر کے جاؤ۔ وہ نوجوان اس عورت کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ گھر میں جانے کے بعد وہ خاتون چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا، لیکن اس کے حیرانی کی انتہا اس وقت ہوئی جب کچھ دیر کے بعد گھر میں نظر دوڑایا تو اس کو عجیب و غریب معلوم ہوا کہ یہ وہی گھر ہے جس گھر میں چوری کے لیے بھی آیا تھا۔ لیکن وہ سناٹے میں آ گیا، خاموش ہو گیا۔
کچھ دیر کے بعد بیوی کہنے لگی کہ آپ کو بھوک لگی ہے، میں کھانا لے کر کے آؤں؟ شوہر نے کہا بالکل کھانا لے کے آ جائیے۔ وہ عورت اندر گھر گئی، دیگچی کے اوپر سے ڈھکن ہٹاتی ہے تو عجیب و غریب معاملہ دیکھتا ہے کہ ہانڈی کے اندر کسی نوجوان کے ہاتھ کا نشان ہے، اور سالن پر، بیگن پر دانت کاٹنے کا بھی نشان ہے۔ وہ آ کر کے شوہر کے سامنے یہ واقعہ ذکر کرتی ہے تو وہ شوہر، وہ نوجوان بے ساختہ رونے لگتا ہے، اور روتے ہوئے پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ میرا ہے۔ وہ بیوی بھی بہت نیک ہوگی، وہ کہنے لگی کہ آپ نے تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچایا، تو اللہ نے صرف بیگن نہیں، بیگن کے ساتھ مجھ جیسا بیگم بھی آپ کو دے دیا ہے، اور یہ پورا محل آپ کے اللہ نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو یہ حرام طریقے سے بچا تو اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ اس کے لیے نکال دیا، اور یہ سچائی بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان بھی تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بنائے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے ادھر سے روزی بھی مل سکتی تھی۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 20,000 کے لیے، 30,000 روپے کے لیے کمپنی میں جاتے ہیں امتحان دینے کے لیے، ایگزام دینے کے لیے، ایگزام میں پاس ہو گئے، بحالی کے لیے کمپنی کے مالک نے شرط لگائی، اگر تم داڑھی کاٹ لو تو تمہیں میں قبول کر لوں گا، اگر تم داڑھی رکھ کر کے جاب کرنے آؤ گے تو ہم تمہیں جاب نہیں دیں گے۔ وہ مسلم نوجوان ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، لیکن 15-20 ہزار کمانے کے لیے نبی کی سنت کو چہرے سے صاف کر دیتا ہے۔ شاید وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ روزی نہ حاصل کروں میں بھوکا مر جاؤں گا۔ میرے بھائی، آپ کی غلط فہمی ہے، اللہ نے ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے رزق دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے، تلاش کریں گے، جستجو کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال راستے سے آپ کو حلال روزی عطا فرمائے گا۔ تو کامیاب بزنس اور تجارت کرنے کے لیے جو شریعت نے پہلا اصول بیان کیا وہ یہ ہے کہ حلال چیز کی طلب ہو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اذا حدثوا لم یکذبوا، جب تجارت کے معاملہ کرے، سامان بیچے تو جھوٹ بول کر کے نہ بیچیں۔ سامان میں کوئی عیب ہے اس کو ظاہر کر دیں، نہیں عیب ہے وہ جتنے تعریف کے مستحق اتنی تعریف کریں، بڑھا چڑھا کر کے تعریف نہ کریں۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، وہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 ایسے بدنصیب انسان ہوں گے اللہ تعالیٰ جن سے بات نہیں کریں گے، جن کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور جن کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہوگا۔ وہ 3 کی وضاحت کروں گا تو ٹائم ہوگا۔ 3 میں ایک اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی وہ تاجر جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جھوٹے تاجر سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، اور ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب تیار ہوگا۔ اس لیے جب بھی تجارت کریں، سامان بیچیں تو سچائی کے ساتھ بیچیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب 2 معاملہ کرنے والا آدمی سچ بول کر بیچتا بھی ہے اور سچ بول کر لینے والا لیتا بھی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن صَدَّقَا وَبَيَّنَا وَبُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کے اس خرید و فروخت میں، اس بزنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو کامیاب تجارت کرنا چاہتے ہیں تو دوسری شرط یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ ہم تجارت کرنے والے بنیں۔ اور کامیاب تجارت کے لیے تیسری شرط اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، یعنی امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، خیانت کا معاملہ نہ کریں۔ آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں، اس کے اندر کچھ نقص ہے، کچھ عیب ہے، اس عیب کو چھپا کر کے آپ نہ بیچیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ بولتے وقت میں کسٹمر کو آپ بول دیں کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو اس عیب کی وجہ سے قیمت میں اتنی کمی آ جائے گی، اتنی کم قیمت کر کے میں آپ کو بیچ دوں گا، یہ امانت ہے۔ آپ ایک سامان بیچ رہے ہیں ڈپلیکیٹ، اس پر آپ
اصلی کمپنی کے لیبل لگا کر کے نہ بیچیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس طرح کر کے آپ بظاہر چند روپیہ کما سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کبھی چین و سکون کی زندگی آپ نہیں گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں کا سفر کرتے تھے، صحابہ کرام کے حالات معلوم کرنے کے لیے، ان کے تجارت کے لین دین کا معاملہ دیکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی سے نکلے، مدینہ کے بازار میں چلے گئے۔ مدینہ کے بازار میں جانے کے بعد غلے کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ آپ نے اپنا دستے مبارک غلے کے ڈھیر کے اندر ڈالا تو اندر تری محسوس ہوئی۔ آپ نے غلہ بیچنے والے آدمی سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس صاحب نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی اس لیے غلہ گیلا ہو گیا، میں نے گیلے کو نیچے ڈال دیا، سوکھے کو اوپر ڈال دیا۔ اللہ کے نبی کو بہت غصہ آیا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، من غش فلیس منی، جو انسان کسی مسلمان کو دھوکہ دے اس کا تعلق محمد سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنے سخت جرائم ہے یہ، ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کامیاب تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرے۔ امانت داری کے ساتھ تجارت کریں گے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کون اس کو نہیں جانتا ہوگا؟ جس طرح بہت بڑے امام تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے، یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بڑے بڑے مل سے، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک تھے یہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ریشم کپڑے کا تھان آپ نے کمیشن ایجنٹ کے حوالے کر دیا بیچنے کے لیے، اور آپ نے کہا کہ اس ریشم کپڑے کے تھان میں تھوڑا سا عیب ہے، اگر کوئی خریدار تمہارے پاس خریدنے کے لیے آئے، یہ عیب بتا کر کے قیمت میں کمی کر کے بیچنا ہے، عیب کو چھپا کر کے نہیں بیچنا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے کمیشن ایجنٹ کے حوالے وہ مال روانہ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کمیشن ایجنٹ وہ مال فروخت کر کے حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں نے وہ ریشم تھان کا کپڑا 40,000 دینار کے عوض عیب کو چھپا کر کے میں نے بیچ دیا۔ وہ نوجوان یہ سمجھ رہا تھا کہ اس چالاکی پر مجھے انعام دیا جائے گا، اس چالاکی ہوشیاری پر مجھے داد ملے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا، نوجوان کیا تم نے اس عیب کو ظاہر نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا حضرت اس عیب کو چھپا کر کے میں نے 40,000 دینار میں وہ ناکام کپڑا میں نے بیچ دیا۔ یہ سننے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی، وہ ڈر گئے اور آپ نے غصے میں کہا کم بخت تو نے کیسا کام کر دیا؟ پیارے حبیب نے فرمایا من غش فلیس منی، جو انسان دھوکہ دے کر کے کوئی سامان فروخت کرے اس کا تعلق مجھ محمد سے نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ وہاں سے اٹھے، گھر گئے اور آپ نے 40 دن تک اس گاؤں کے اندر اعلان کروایا فلاں ریشم کے کپڑے کا تھان فروخت ہوا ہے، اگر وہ جس آدمی نے خریدا ہو وہ میرے پاس آ جائے، اس کپڑے کے اندر کچھ نقص ہے اور اپنی قیمت واپس لے کر کے چلا جائے۔ جب 40 دن تک اعلان ہوا کوئی آدمی اس کے دروازے تک نہیں آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40,000 دینار جو اس ریشم کے تھان کے کپڑے کی قیمت تھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تاکہ حرام مال کی ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ امانت، دیانت اور سچائی کی تجارت کا نتیجہ تھا کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے خزانے میں 56 لاکھ دینار موجود تھا۔ اتنے بڑے تاجر اور اتنے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ تو اگر کامیاب تاجر بننا ہے تو اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے امانت داری کے ساتھ ہم لوگ تجارت کرنے والے بنیں۔ چوتھی شرط ہے کہ تجارت میں نرمی اور خیرخواہی کا معاملہ کرے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْتُلُوا وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا۔ اگر تم پر کسی کا کوئی حق ہے، تم تجارت کر رہے ہو، تمہارے پاس کچھ مزدور آ کر کے کام کر رہے ہیں، ان کا تم پر کوئی حق ہے تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو، خوشی نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ جب وہ مزدوری کر لے اس کا پیمنٹ فوراً ادا کر دو، ٹال مٹول نہ کرو۔ اور اگر تم پر تمہارا کسی کے اوپر حق ہے، تمہیں وصول کرنا ہے تو وصول کرنے میں سختی کا معاملہ نہ کرو، نرمی کا راستہ اختیار کرو۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں غلط راستے پر ابھی ہیں، نماز کا پابند ہے،
لباس سے ایسا لگتا ہے کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہے، وہ ان کے پاس کتنے لوگ کام کرتے ہیں، یا ان کا کئی عمارتیں ہیں جو کرائے پر ہیں، جو کرایہ دار رہنے والا وہ بھی مسلمان ہے۔ مہینہ لگ گیا، حق یہ تھا کہ وہ لا کر کے بندہ کرایہ دے دیتا، لیکن کوئی مجبوری پیش آ گئی، وہ کرایہ ٹائم پر ادا نہیں کر رہا ہے، تو ہمارا یہ حق تھا کہ ہم اس کو مہلت دے دیں، اس کو ڈھیل دے دیں کہ آپ بعد میں دے دیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ اس کو دو چار گالی دیں گے، اس کو زبردستی روم سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اس کو دھمکی دیں گے، یہ کہیں گے آئندہ مہینے میں تمہیں اتنا بڑھا کر کے تمہیں دینا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری باتیں بیان فرمائی نا۔ سب سے بہتر کمائی اس تاجروں کی ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، وہ ہمیں امانت داری کا معاملہ کرے، خیانت کے ارتکاب نہ کرے، اور جب کوئی سامان بیچے تو حد سے بڑھ کر کے تعریف نہ کرے، اور اس کے اندر کوئی عیب ہو تو عیب کو ظاہر کر دے، چھپا کر کے نہ رکھے، اور ان کے اوپر کوئی حق ہے تو وہ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے، اور ان کا کسی کے اوپر حق ہے تو لینے میں سختی کا معاملہ نہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، نرمی کا راستہ اختیار کرے۔ اور ایک آخری شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ تجارت کو عبادت کے ساتھ کریں، عبادت سے الگ کر کے نہ کریں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جن کو ایک حدیث یاد ہے، وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرہ، زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، اسی طرح حلال کمائی بھی فرض ہے۔ اب اس کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کے وقت میں بزنس کر رہا ہے، اس کو بولے آپ نماز کے وقت ہو گیا تو وہ جواب دے گا حلال کمائی بھی تو عبادت ہے، میں تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، بزنس بھی کرنا ہے، حلال کمائی بھی کرنا ہے، لیکن عبادت کے ساتھ کرنا، عبادت سے ہٹ کر کے اس کو نہیں کرنا ہے۔ ایسے صحابہ تھے جو بڑے بزنس مین تھے، لیکن جیسے اذان کی آواز کان میں پہنچتی، دکان بند، سیدھا وہ مسجد کے مصلی پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ایسے لوگوں کے اللہ نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے، وہ 18ویں پارے کی آیت ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت، بزنس، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ تو تجارت کرنا ہے لیکن عبادت کے ساتھ کرنا ہے، عبادت سے ہٹ کر کے نہیں کرنا ہے۔ تو کامیاب تاجر بننے کے لیے تقریباً 5 شرطیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ کہ حلال کمائی کرنی ہے، دوسری چیز کہ تجارت میں سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، جھوٹ بول کر کے کوئی سامان نہیں بیچنا ہے، تیسری امانت داری کے ساتھ تجارت کرنی ہے، چوتھی شرط یہ کہ تجارت میں نرمی کا راستہ اختیار کرنا ہے، سختی کا معاملہ نہیں کرنا ہے، اور پانچویں شرط یہ کہ تجارت کو عبادت سے الگ نہیں کرنا ہے، عبادت کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان ان اوصاف کے ساتھ دنیا میں حلال کمائی کرے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ان کا حشر کرے گا۔ تو بہت بڑا مقام ہے سچے تاجروں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچائی کے ساتھ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ